زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید. یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، كلهم نور واحد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنظومین. بہت شکریہ ناظرین ایک بار پھر ہمیں جوائن کرنے کا. یہ سلسلہ دروس معروف اور مشہور کتاب 250 سالہ انسان جو رہبر معظم آیت اللہ مسعود علی خامنہئی کی معرکۃ الآراء اور بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے. ائمہ کی جو جد و جہد ہے، 250 سالہ جد و جہد ہے، وہ ان سے ماورا ہے، وہ یہ بھی ہے ان سے بڑھ کر ہے. اور وہ کیا ہے؟ ائمہ کی جو 250 سالہ جد و جہد ہے وہ ایک مجموعی اور کامل اور جو ہے ہمہ جہد سیاسی جد و جہد ہے. ائمہ کی جو 250 سالہ جد و جہد ہے وہ ہمہ جہد سیاسی جد و جہد ہے. اور اس ہمہ جہد سیاسی جد و جہد سے کیا مراد ہے انشاءاللہ آپ اس کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. تو ائمہ کی جو وہ سیاسی جد و جہد ہے وہ سیاسی جد و جہد ہے کہ جس کا نتیجہ جو ہے وہ حکومت اسلامی ہے، اسلامی حکومت ہے، اسلامی نظام ہے. اور یا دوسری عبارت میں ہم کہنا چاہیں تو حکومت علوی ہے. ایک علوی حکومت کا مرکزی خیال جو ہے ائمہ لے کر اس 250 سالہ زندگی میں اپنے چل رہے تھے کہ جو پیغمبر گرامی سے لے کے امام زمانہ علیہ السلام تک ہمہ وقت یہ ہدف جو ہے وہ ائمہ کی زندگی میں موجود رہا. ایسا نہیں تھا کہ کبھی موجود تھا اور کبھی موجود نہیں تھا، نہیں، ان کے اظہار خیال اور ان کے موقف کے اندر ضرور مکان اور زمان کی شرائط کے لحاظ سے تبدیلی تھی. کبھی تیز رفتار موقف تھا، کبھی صریح واضح موقف تھا، اور کبھی موقف جو تھا وہ جو ہے وہ اس کو مختلف پردوں کے درمیان جو ہے وہ چھپایا گیا. لیکن بہرحال یہ موقف جو ہے وہ موجود تھے. اور اس موقف کا نام کیا تھا ائمہ کی زندگی کے؟ وہ یہ تھا کہ ایک ایسی جدوجہد، ایک ایسی کامل اور ہمہ جہد سیاسی جدوجہد کہ جس کا نتیجہ ہو ایک بہترین اور اس نایاب اور اس ہدف مند اسلامی نظام میں، اور جس کے نتیجہ ہو ایک علوی حکومت میں. اور یہ جو حکومت اسلامی کی تشکیل کا ہدف جو ائمہ کا تھا کہ جس کے تحت انہوں نے 250 سالہ جد و جہد جو ہے وہ اس کو جو ہے جاری رکھا اپنی زندگیوں میں. یہ بھی جو ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ ہر امام جو ہے وہ اپنے زمانے میں جو ہے وہ چاہ رہا تھا کہ حکومت اسلامی کو جو ہے وہ قائم کیا جائے. ہر امام جو ہے وہ اپنے زمانے میں حکومت اسلامی کی بنیادوں کو، مقدمات کو اور ان کی زمینوں کو فراہم کر رہا تھا. اب ہو سکتا ہے کسی خاص امام کے زمانے میں جو ہے اس کے زمینیں زیادہ فراہم ہوں تو اس امام کی کوشش کی ہو کہ ہاں میرے ہی زمانے میں حکومت اسلامی جو ہے وہ قائم ہو جائے. یا اسی طرح بعض ائمہ کے زمانے میں ہو سکتا ہے اس کے زمینیں اور اس کے مقدمات جو ہیں اس طرح فراہم نہ ہو، اس لیے وہ والا امام جو تھا اپنے بعد والے ائمہ کے زمانے کے لیے وہ ان رکاوٹوں کو دور کر رہا تھا، ان حجابات کو، ان پردوں کو اٹھا رہا تھا تاکہ جو ہے وہ بعد والے ائمہ کے لیے اس اسلامی حکومت کو قائم کرنے کے لیے وسائل آسان ہو جائیں، ان کے لیے امکان جو ہے وہ بہتر فراہم ہو. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض ائمہ کی زندگی میں جو حکومت اسلامی کی طرف جو ان کا حرکت تھی اور ان کی تحریک تھی، بعض کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسے اقدامات کیے کہ جیسے ان کی زندگی میں حکومت اسلامی وہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ حکومت اسلامی کو اپنی زندگی میں یا اپنے بعد والے امام کی زندگی میں بہت نزدیک دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ امام حسن علیہ السلام، ان کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں، اس کو ہم بعد میں وضاحت کریں گے، دیکھیں گے کہ ان کے جو اقدامات تھے وہ ایسے تھے کہ جیسے وہ بہت جلد حکومت اسلامی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں یا اس کو بہت جلد محقق ہوتا دیکھ رہے ہیں. جب بھی ہم ان کی زندگی میں جو اقدامات دیکھتے ہیں وہ ایسے اقدامات ہیں کہ وہ بہت جلد کسی حکومت کے لیے آمادگی جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو اور انصار کو جو ہے اس حوالے سے آمادہ کرنا چاہ رہے ہیں. یا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، ان کے جو زمانے میں جو جد و جہد ہو رہی تھی وہ حکومت اسلامی کے لیے وہ بہت نزدیک نہیں دیکھ رہے تھے، وہ مڈ ٹرم جد و جہد دیکھ رہے تھے. وہ بہت کچھ شارٹ ٹرم ٹارگیٹ لیے کر نہیں رکھے ہوئے تھے اپنے اقدامات کے اندر، بلکہ وہ جو اقدامات کر رہے تھے ان کے نزدیک جو حکومت اسلامی کا قیام تھا وہ ایک مڈ ٹرم جو ہے وہ اسٹریٹجی کے عنوان سے تھا کہ وہ موانع اور جو ہے وہ جو اس کے عوامل ہیں، موانع کو برطرف کر رہے تھے اور اس کے عوامل کو فراہم کر رہے تھے کہ آئندہ ان کے بعد والے امام یا ان کے بعد والے ائمہ جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ
حکومت اسلام کے قائم کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم امام رضا کی شہادت کے بعد دیکھتے ہیں کہ ائمہ نے اس کے بعد جو طریقہ کار اپنایا وہ نہ شارٹ ٹرم حکومت اسلام یعنی حکومت اسلامی کو نہ وہ بہت نزدیک دکھ رہے تھے اور نہ ہی وہ مڈ ٹرم پالیسی انہوں نے اختیار کی کہ وہ بہت اگر نزدیک بھی نہ ہو تو تھوڑے عرصے بعد وہ دیکھ رہے ہوں حکومت اسلامی کو، بلکہ انہوں نے جو شیعوں کو وہاں سے آمادہ کرنا شروع کیا ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ حکومت اسلامی کے لیے۔ انہوں نے ایک ایسا نظام فکری دیا کہ شیعوں کو جو ہے ایک ایسی حکومت اسلامی کے لیے آمادہ کیا اور ایسے حکومت اسلامی کے لیے مقدمات فراہم کیے کہ شیعہ یا مکتب اہل بیت کے چاہنے والے جو ہیں یا مسلمان جو ہیں حقیقی مسلمان جو ہیں وہ کچھ لمبے عرصے کے بعد جو ہے وہ حکومت اسلامی تک جو ہے وہ پہنچ سکیں، کیونکہ شاید اس زمانے میں وہ مقدمات اور زمینیں فراہم نہیں تھیں کہ جس کی وجہ سے بہت جلد حکومت اسلامی تک پہنچا جا سکے یا متوسط جو ہے وہ مدت کے بعد جو ہے وہ حکومت اسلامی تک جو ہے پہنچا جا سکے۔ بہرحال پھر بھی ائمہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے اقدامات چاہے ان کے علمی اور روحانی اقدامات ہوں، ان کی روحانی پیشوائی ہو، چاہے ان کی علمی اور فکری جو ہے ان کے دروس ہوں اور ان کے بیانات ہوں اور چاہے ان کے جو ہے وہ مطالب ہوں، یا اسی طرح ان کے جو ہے وہ سیاسی اقدامات ہوں اور سیاسی موقف ہوں، یہ سب کے سب جو ہے اس مجموعی ہدف کے تحت ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ کیا ہے اسلامی حکومت کی تشکیل۔ اسی لیے جو ائمہ علیہ السلام کی 250 سالہ مجموعی سیاسی جدوجہد کا جو مرکزی خیال تھا، جو ان کا ہدف تھا، وہ کیا تھا کہ عالم اسلام کو اس حقیقی اسلامی حکومت کی طرف لے کر جایا جا سکے کہ جس کے لیے پیغمبر گرامی کو جو مبعوث کیا گیا خدا کی طرف سے۔ اب یہاں پر جو ایک سوال کے صورت میں ایک مطلب پیش کیا گیا ہے جو اس اہم ترین مقدمے کا اہم ترین مطلب ہے، وہ یہ کہ آیا خود ائمہ کی زندگی بھی سیاسی تھی یا نہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ خود ائمہ کی زندگی جو ہے وہ سیاسی تھی؟ کیونکہ بعض مکاتب اسلام مخصوصاً اہل سنت کے پاس مکاتب، اکثر مکاتب میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ ایک روحانی زندگی ہے، ایک معنوی زندگی ہے، جو امت کی روحانی پیشوا کے عنوان سے جو ہے وہ موجود ہیں، اور ان کی روحانی ہدایت کے لیے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی جانشینی جو ہے وہ ان کے پاس ہے، سیاسی جانشینی ان کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے جو ہے خود مکتب تشیع میں بعض منحرف حلقوں کی طرف سے یہ تاثر پھیلا دیا گیا ہے اور قائم کر دیا گیا ہے منحرف تاثر کہ ائمہ علیہ السلام جو ہے ان کی جو حیات طیبہ ہے وہ روحانی امور تک جو ہے وہ محدود ہے، عملی سیاست سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، یعنی جب ان کا حق غصب ہو گیا تو عملی سیاست میں ان کی کوئی دخالت نہیں تھی عالم اسلام کے مسائل کے اندر۔ حالانکہ بعض واضح تاریخی جو ہے وہ مستندات موجود ہیں کہ یہ تاثر جو ہے وہ سراسر غلط تاثر ہے، لیکن بہرحال یہ تاثر جو ہے وہ قائم کرنے کی پوری کوشش کی تاکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں ان کو بھی اس طرح کی جو ہے وہ سیاسی مداخلت سے باز رکھا جائے، اور جو لوگ ہیں جو قابض ہیں اس حکومتوں پر مختلف ادوار میں وہ اپنی حکومت جو ہے وہ پوری طرح سے آسانی سے کرتے رہیں۔ بہرحال خود جو اس بحث کے جواب میں جو رہبر معظم یہاں فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ہدف کیا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی آیات کو پہنچانا اور تزکیہ کرنا اور ان کو تعلیم دینا، حکمت کی تعلیم، تربیت اور تزکیہ اور تعلیم الکتاب اور کتاب کا پہنچانا، یہ پیغمبر گرامی کے اہداف میں سے تھا۔ تو جب ائمہ نے دیکھا کہ کتاب تو پہنچ گئی لیکن جو بنیادی ہدف تھا کتاب پہنچانے کا، وہ تزکیہ اور تعلیم اور تربیت تھا، وہ ادھورا رہ گیا، اور وہ ادھورا رہ گیا تو ائمہ علیہ اور جو حاکمیت الہی قائم کرنے کا جو ہدف تھا کہ یہ تعلیم و تربیت، اس کے لیے جو پیغمبر گرامی کے بعد جو سلسلہ تھا امامت کا، اس کو تبدیل کر دیا گیا ملوکیت سے، اور وہ بنیادی ہدف جو تعلیم اور تربیت کا تھا، تزکیہ کا تھا، وہ ادھورا رہ گیا۔ تو ائمہ علیہ السلام نے یہاں سے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ یہ جد و جہد کا جو آغاز کیا ائمہ علیہ السلام نے، وہ کسی اپنے مفاد، شخصی مفاد کے لیے نہیں تھی، کیونکہ ائمہ اہل بیت خدا کی طرف سے منصوص شدہ، متعین شدہ حاکم ہے اس ہستی پر ان کی ولایت قائم ہے، ان کی ہر جو ہے وہ حوالے سے ان کی جو ہے وہ حاکمیت اس دنیا پر جو ہے وہ قائم ہے، اور وہ اس کے مقام کے اہلیت رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ یہ جد و جہد جو تھی، اس جد و جہد جو 250 سالہ جد و جہد کا ہم نے تعارف کرایا آپ کو پچھلی آبھاس میں، وہ جو 250 سالہ جد و جہد جو تھی، اس کے دو بنیادی اہداف تھے کہ جب امامت کو تبدیل کر دیا گیا ملوکیت میں، تو ائمہ علیہ السلام کے سامنے مختلف چیلنجز جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ آئے، اور جس کا انہوں نے پوری طرح مقابلہ کیا۔ سب سے پہلا جو ائمہ کی 250 سالہ جد و جہد کا جو ہدف تھا، وہ کیا تھا؟
اسلام کی صحیح تفسیر بیان کرنا، کیونکہ پیغمبر گرامی کے بعد جو ہے وہ عالم اسلام پر جو ہے وہ ملوکیت حاکم ہو گئی تھی، اور ملوکیت ظاہر سی بات ہے کہ وہ صرف اپنی جو ہے وہ ملوکیت کی تعریف ہی کہ وہ صرف اپنی اقتدار کا استحکام چاہتی ہے، اس کا کسی دین سے یا مذہب سے یا کسی اعتقاد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اثر نو جو ملوکیت کے اہداف ہوتے ہیں وہ یہ کہ اپنے اقتدار کے راستے میں جو بھی رکاوٹ ہے اس کو جو ہے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اب اسلام دین حقیقی دین اسلام، وہ دین جو غزوہ بدر میں دیا گیا، وہ دین جو غزوہ احد میں دیا گیا، وہ دین جو غدیر میں دیا گیا، وہ دین اور وہ دین جو اسلام قرآن میں بیان کیا گیا، وہ دین جو پیغمبر گرامی دے کے گئے تھے، وہ ملوکیت کے راستے میں خود سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ اب ملوکیت کو اسلام کا مقابلہ کرنا تھا، تو اس کے بعد دو راستے تھے، یا تو اثر نو اسلام کو اپنے راستے سے ہٹا دے اور اسلام سے لا تعلقی کا اعلان کر دے، یا نہیں۔ حالانکہ یہ جو پہلا ہدف تھا یہ کسی بھی طرح جو ہے وہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا ملوکیت کے لیے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ نیا دین تھا، لوگوں نے قبول کیا تھا، لوگ ایمان لے کر آئے تھے، مخلص تھے دین کے ساتھ اور دین کے اوپر عمل کرنے والے تھے، دین کے شرعی احکامات پر، اور انہوں نے قربانیاں دی دین کے لیے۔ تو دین کو خود پیغمبر گرامی کی جو جد و جہد تھی اور اس کے بعد امیر المومنین کی جو جد و جہد تھی، اس کے بعد دین کو مٹانا ناممکن تھا۔ تو انہوں نے دین کا مقابلہ کیسے کیا؟ انہوں نے دین کو تحریف کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا دین کو ایسا بنا دو کہ دین بھی رہے اور ہمارے اقتدار کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی سامنے نہ آئے۔ تو انہوں نے دین کو تحریف کرنا شروع کیا۔ دین کو کس طرح تحریف کرنا شروع کیا؟ انہوں نے راوی خریدے اور انہوں نے درباری راوی بنائے جنہوں نے روایتیں اور احادیث گھڑیں، اور اپنے جو سلاطین ہیں اور جو ملوکیت کے حاکم تھے ان کی خوش آمدی کے لیے جو ہے وہ داستانیں گھڑیں اور ان کے فضائل میں مناقب لکھے گئے، اور اسی طرح جو ہے وہ دین کے جو بنیادی مفاہیم تھے، جو کلیدی مفاہیم تھے، جو بنیادی کانسیپٹس تھے، ان کے جو ہے وہ مفاہیم کو تبدیل کیا گیا۔ تو یہ دین کی تحریف جو ہے وہ بہت ہی گہرے انداز میں اور بہت ہی غیر محسوس انداز میں اور پیچیدہ انداز میں جو ہے وہ ملوکیت کے اندر جو ہے وہ جاری تھی، کہ جس کا مقابلہ کس نے کیا؟ ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے۔ انہوں نے اس کا کیسے مقابلہ کیا؟ انہوں نے دین کی اس کے مقابلے میں صحیح تفسیر بیان کی۔ انہوں نے جو مطالب اور جو مفاہیم اور جو قرآنی جو بنیادی کلیدی جو مطالب تھے جن کی تحریف کی جا رہی تھی، جو شریعت الہیہ کے جو احکامات تھے جن کی تحریف کی جا رہی تھی، ائمہ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کیا اور اس تحریف کی جو تحریک تھی اس کو روکا اور اس کے لیے سدباب کیا۔ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ راویوں کو جو حدیثیں تحریف ہوئی تھی ان کی نشاندہی کی اور صحیح احادیثوں کو بیان کیا۔ جو کلیدی مفاہیم، جن کے مفاہیم جو کانسیپٹس جنہیں تبدیل کر دیا گیا تھا، ان کے صحیح کانسیپٹس میں بتانا شروع کیے۔ تو یہ ائمہ علیہ السلام کی 150 سالہ تحریک کا پہلا ہدف تھا کہ اسلام کی صحیح شکل بیان کرنا اور اس کو تحریف سے محفوظ رکھنا۔ یقیناً یہ جو پہلا ہدف تھا اور اس پر سب متفق ہے کہ ائمہ نے یہ عمل، اور تاریخ میں واضح کہ ائمہ نے اس ہدف انجام دیا اور اس ہدف پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوئے۔ تو یہ ہدف آیا سیاسی نہیں تھا، یہ سیاسی ہدف تھا، یہ اس ہدف کے سیاسی جہاد تھیں، اس ہدف کے سیاسی جو ہے وہ نتائج تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کے زمانے میں اگر آپ ملاحظہ کریں کہ ایک حکومت جو ہے وہ ایک خاص طرح کے دین کی ترویج کر رہی ہو اور سامنے سے کوئی ایک دانشور آ کے ان کے اس اقدام کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا شروع کر دے، کوئی کتاب لکھ دے، کوئی رسالہ لکھ دے، کوئی مقالے لکھ دے کہ جس میں ان کی تحریف کو صحیح طرح سے علمی طور سے ثابت بھی کرے اور اس کی نشاندہی بھی کرے۔ تو آج کل ہماری حکومتیں ایسے شخص کے ساتھ کیا کرتی ہیں، کس طرح اس کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ تو اس زمانے کا تو جو ناکہ بندی تھی، اس زمانے کے اندر جو آزار اور اذیت دی جاتی تھی مخالفین کو اپنے، وہ تو آج کے زمانے سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھی۔ اس زمانے میں تو شکنجے اور اذیتیں اس سے زیادہ تھیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے یہ جو کام کیا تھا کہ صحیح اسلام کی شکل پیش کی اور تحریف سے اسے بچایا، یہ خود ایک سیاسی اقدام تھا، یہ خود ایک سیاسی ہدف کے ساتھ جو ہے وہ کیا گیا، جو ائمہ کی طرف سے ایک عبادت تھی۔ کیونکہ یہ ائمہ کو بالمقابل کھڑا کر رہی تھی ان ملوکین کے سامنے، ان سلاطین کے سامنے، ان بادشاہوں کے سامنے کہ جنہوں نے رسول خدا کی جانشینی کو جو ہے وہ ملوکیت بنا لیا تھا۔ ان کے سامنے کھڑا ہونا آسان بات نہیں تھی، یہ خود ایک بہت بڑا سیاسی جہاد تھا۔ تو یہ پہلا ہدف تھا، اور اس پہلے ہدف سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ائمہ کی زندگی جو تھی صرف روحانی اور معنوی امور تک محدود نہیں تھی، بلکہ ان کی زندگی میں سیاسی پہلو شامل تھے۔ اس کے علاوہ دوسرا ہدف جو ائمہ نے اپنی 250 سالہ زندگی میں جو ہے وہ انہوں نے
جو ہے جس پر عمل پیرا ہوئے، وہ کیا تھا؟ مسئلہ امامت کا بیان. کیونکہ جیسے کہ پہلے جو ہے ہم نے بیان کیا کہ رسول گرامی کے بعد امامت کے مسئلے کو ملوکیت سے تبدیل کر دیا گیا تھا، تو اس مسئلہ امامت کی تبیین اور اس کی وضاحت جو تھی وہ ائمہ علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، کیونکہ حاکمیت اسلامی اور ان پر جو ایک ذمہ داری تھی وہ خدا کی طرف سے متعین شدہ تھی. ان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا بہرحال ضروری تھی، تو وہ اپنی اس ذمہ داری کو انہوں نے ادا کرنے کے لیے مسئلہ امامت کو بیان کیا، امامت کو واضح کیا قرآن سے اور روایات سے، اور جو تحریفات ہوئی تھی ان کا مقابلہ کیا اس مسئلہ امامت کے میں اندر. پھر انہوں نے اس مسئلہ امامت میں امام کی شرائط کو بیان کیا کہ امام کون ہوتا ہے. آیا زانی اور شراب خور اور گنہگار انسان آیا امام بن سکتا ہے؟ آیا امام بننے کا دعویٰ دار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ وہ امام نہیں ہے بلکہ وہ غاضب ہے، وہ ملوکیت ہے، وہ ملوکیت کا حاکم ہے، وہ ملوکیت کا مصداق ہے. یہ ائمہ امام کی شرائط کو روشن کیا، اور صرف امام کی شرائط کو روشن نہیں کیا، امام کی شرائط کو روشن کرنے کے بعد ائمہ نے امام کا مصداق بھی بیان کیا کہ یہ شرائط جو ہم نے امام کی بیان کی ہے اس کا مصداق کون ہے. آیا ہر کوئی اس کا مصداق بن سکتا ہے؟ آیا جو علم امامت کے لیے چاہیے، جو عصمت امامت کے لیے چاہیے، جو ہر لحاظ سے کمال، انسانی کمال امامت کے لیے چاہیے، تو آیا ہر کوئی امام بن سکتا ہے؟ امام نے پھر مصداق بھی روشن کیا کہ کون امام ہے، رسول کی جانشینی کس کا حق ہے. اور خود ہر زمانے کے امام نے واضح کیا کہ میں اس زمانے کا جو ہوں حجت ہوں، اس زمانے کی جو ہے وہ امامت کا مصداق میں ہوں. تو یہ دوسرا ہدف تھا کہ جو ائمہ نے اپنی زندگی کے اندر جس پر 150 سالہ اجتماعی جدوجہد کے اندر جس پر عمل پیرا رہے. اور خود آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خود ہدف کتنا بڑا سیاسی ہدف ہے. رہبر معظم کتاب میں فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اور ائمہ کی زندگی میں سیاسی کام نہ ہوتا، صرف یہ ہوتا، تو یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی تھی کہ ائمہ علیہ السلام کی جدوجہد تھی جو سیاسی جدوجہد تھی. کیونکہ جب انسان غاضب جو ہے وہ ملوکیت کے خلاف، غاضب بادشاہت کے خلاف، غاضب جو خلفاء قائم ہو گئے تھے دین اسلام کے اندر، ان کے خلاف جب کھڑا ہوتا ہے اور ان کی جو ملوکیت کی بنیادوں کو رد کر رہا ہوتا ہے، امامت کو ثابت کر رہا ہوتا ہے، امامت کی شرائط بیان کر رہا ہوتا ہے، تو لمحے لمحے پر وہ اس حاکمیت کے سسٹم کے خلاف، اس حکومت کے خلاف، اس نظام کے خلاف کھڑا ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ باغی کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے. وہ کوئی اس کی چھوٹی موٹی اس کی جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتا، اس کو باغی دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ فکری لحاظ سے ہو بیان کر رہا ہو، چاہے وہ بنیادیں بیان کر رہا ہو، چاہے وہ رد کر رہا ہو خلافت کو، چاہے وہ اپنی امامت کو ثابت کر رہا ہو، یا کسی ایسے امام کی طرف رہنمائی کر رہا ہو کہ جو موجودہ جو حاکم ہے اس سے مختلف ہو. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا ائمہ کی زندگی میں، امام کی شرائط کو بیان کرنا، امام مسئلہ امامت کو واضح کرنا اور امامت کا مصداق بیان کرنا. یہ خود جو ہے وہ ایک بہت بڑا سیاسی اقدام تھے. یہ دو ہدف تھے کہ جو ائمہ کی 150 سالہ زندگی میں، اجتماعی زندگی میں دیکھتے ہیں ہر امام نے ان دو اہداف کی بنیاد پر اپنی اجتماعی جدوجہد کو جو ہے وہ آگے لے کر چلیں. اور یہ دو اہداف پورے کے پورا ثابت کر رہے ہیں کہ ائمہ کی زندگی باقاعدہ سیاسی زندگی تھی، ان کی جدوجہد باقاعدہ سیاسی جدوجہد تھی. صرف روحانی اور معنوی امور تک ان کی زندگی جو ہے وہ، یا فقہی امور تک یا شرعی احکامات تک کے بیان کرنے تک ان کی زندگی جو ہے وہ محدود نہیں تھی. اس سے آگے جو رہبر معظم دلیل بیان کر رہے ہیں ائمہ کی زندگی کے سیاسی ہونے کی، وہ ہے کہ ائمہ کی زندگی میں جو انہیں مصائب سہنے پڑے، جو مشکلات سہنی پڑی، جو اذیتیں انہیں دی گئیں، اور بالآخر جو انہیں شہید کیا گیا، وہ کیوں شہید کیا گیا، انہیں اذیتیں کیوں دی گئیں؟ آیا صرف اس لیے ان کو اذیتیں دی گئیں کیونکہ وہ لوگوں کے جو ہے روحانی پیشوا ہیں اور ان کو شرعی احکامات بیان کرتے ہیں اور ان کو فقہی احکامات بیان کرتے ہیں، یا ان کے کلامی نظریات ہیں، یا ان کے اعتقادات الگ ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم خود ائمہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کئی مکاتب تھے، جو روحانی مکاتب بھی تھے، فقہی مکاتب بھی تھے، اعتقادی مکاتب بھی تھے، لیکن ان کو آزار اور اذیتیں نہیں دی گئیں. باقاعدہ ان کے تو جو ہے وہ اوبگت کی جاتی تھی ایسے علماء کی، ایسے دانشوروں کی جن کی عوام جو ہے وہ پسند کرتی تھی، محبوبیت تھی، عوام ان کو فالو کرتی تھی، کہ تاکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کا رابطہ جو ہے وہ اچھا رہے اور جو ان کے فالوورز ہیں وہ بھی حکومت کو اچھی نگاہ سے دیکھیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ائمہ اہل بیت کو ہمیشہ جو ہے وہ اذیت و آزار کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا پوری 150 سالہ زندگی میں؟ تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ جو ان کو اذیتیں و آزار دی گئی وہ اس وجہ سے دی گئی تھی کیونکہ وہ صرف روحانی پیشوا نہیں تھے عالم اسلام کے، صرف روحانی پیشوا کے طور سے نہیں رہ رہے تھے، وہ صرف ایک فقہی امام کے طور سے نہیں رہ رہے تھے، وہ ایک صرف علمی دانشور کی حیثیت سے عالم اسلام میں زندگی نہیں کر رہے تھے. باقاعدہ ان کا سب سے بڑا جو ان کا دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ حکومت کے اہل ہم ہیں، حاکم ہم ہیں، رسول اللہ کے جانشین ہم ہیں، ہماری جو حکومت ہے اسے غصب کیا گیا، ہمارے حق کو غصب کیا گیا. یہ خود جو ہدف ہے، یہ سیاسی ہدف ہے، یہ خود دعویٰ کرنا، خود اس مسئلے پر جو دلائل دینا، خود اس مسئلے کو ایک موقف قائم رکھنا، یہ خود جو ایک سیاسی ہدف ہے. اور جبھی اسی وجہ سے ائمہ کو اذیتیں، آزار اور شکنجے دیے گئے،
کیونکہ وہ ہمیشہ حکومت کے مدِ مقابل ہوتے تھے، اپنے زمانے کی حکومت کے مدِ مقابل ہوتے تھے. تو یہ 3 دلائل جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو سیاسی طور سے ثابت کرنے کے لیے کافی سے بھی زیادہ ہے، بلکہ باقاعدہ محکم ترین دلائل ہے کہ ہم ثابت کر سکیں کہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی جو تھی وہ سیاسی زندگی تھی. یہاں پر رہبر معظم ایک واقعہ جو ہے وہ ائمہ کی زندگی سے لے کر آتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام میدان عرفات میں جو ہے وہ خطبہ جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان رسول اللہ کان اماما، کہ اے لوگو رسول اللہ امام تھے. یہاں امام سے مراد روحانی پیشوا نہیں ہے، فقہی امام نہیں ہے، فقہی پیشوا نہیں ہے، بلکہ شرعی احکامات بیان کرنے والا امام نہیں، بلکہ یہاں امام سے مراد حاکم ہے. جب ہی آگے فرمایا کہ یا ایھا الناس ان رسول اللہ کان الامام، اور آگے فرمایا کہ ثم کان علی ابن ابی طالب، اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب امام تھے. پھر فرمایا ثم الحسن ثم الحسین، اور پھر آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ اپنی ذات مبارکہ تک وہ پہنچے اور فرمایا کہ اب میں امام ہوں. اب یہاں جو امام صادق علیہ السلام امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں میدان عرفات میں کھڑے ہوئے، کون سا امام ہے؟ امام 2 طرح کے امام ہو سکتے ہیں، روحانی امام اور حاکمیت، وہ امام کے جو حاکمیت رکھتا ہے اسلامی معاشرے کی. اگر امام جعفر صادق علیہ السلام روحانی پیشوا ہونے کی دعویٰ کر رہے ہیں، امامت کا دعویٰ جو وہ کر رہے ہیں، اور دوسرے ائمہ نے بھی جو امامت کا دعویٰ کیا، اگر وہ روحانی پیشوا ہونے کا دعویٰ تھا تو ان کی روحانی پیشوائی تو تسلیم شدہ تھی عالم اسلام میں، کسی کو اس سے اختلاف نہیں تھا کہ ان سے بڑی روحانی شخصیت عالم اسلام میں نہیں ہے، ان سے بڑے رسول اللہ کے جانشین، کیونکہ خود فرزند رسول اللہ ہیں، رسول اللہ کے اہل بیت میں سے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں تھا. تو اگر سارے ائمہ نے اپنی امامت کا دعویٰ کیا اور اس کو ثابت کیا تو یہ کون سا امام ہے؟ کیونکہ روحانی امامت تو ان کی تسلیم شدہ تھی، سارے ابھی بھی تسلیم شدہ ہے اکثر مکاتب کے نزدیک. تو وہ کون سی امامت ہے کہ جو ائمہ ثابت کر رہے ہیں؟ وہ امامت ہے کہ اسلامی معاشرے کی حاکمیت کا جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم حاکمیت رکھتے ہیں اسلامی معاشرے کی. اور یہ خود دعویٰ جو ایک سیاسی دعویٰ ہے، ایک سیاسی مقام کو حاصل کرنے کا دعویٰ ہے، ایک سیاسی مقام تک پہنچنے کا دعویٰ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسلامی معاشرے کی رہبری. بہرحال یہ وہ دلائل ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ امام ائمہ کی 250 سالہ زندگی کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس اجتماعی جد و جہد کو ثابت کرنے کے لیے، اجتماعی سیاسی جد و جہد کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس مضبوط ترین دلائل موجود ہیں. اور اس کتاب کے اہم ترین مقدمے میں اس مفہوم کو بیان کیا گیا ہے کہ کیوں اس کتاب کا نام 250 سالہ انسان رکھا گیا، اور 250 سالہ انسان کے پیچھے کیا جو ہے فکر جو ہے وہ کاربند ہے، اور کیا گہرا نظریہ اور ایک نیا اور ایک بہترین نظریہ، ایک کہنا چاہیے نیا ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو مطالعہ کرنے کا زاویہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کار فرما ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ عرائض آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے. انشاءاللہ اگلی جو کتاب کا جو فصل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے جو رہبر معظم کی عرائض پر مبنی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اگلی قسط میں آپ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمارا فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید.